السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر۔ اس میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ایک ذیلی ادارہ بنایا تھا جسے مساق اخلاقیات تحریک کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے تحت ہم مختلف مقامات پر لیکچر بھی دیتے رہے، اخبارات میں بھی اس کی خبریں شائع ہوئیں، اور دیگر جو ملک کے اہم ترین شخصیات ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے اس حوالے سے گفتگو کی گئی کہ قوم کو اخلاقیات کا سبق دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اس میں روشن سائے آفیشل پر اس حوالے سے ویڈیو بھی جو اپلوڈ کرتے رہے، اس میں بھی اخلاقیات کے سبق کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس میں پروفیسرز، جید علماء، ان سے اس حوالے سے بات کی گئی اور ان کے خیالات کو آپ تک پہنچایا گیا۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے جس قدر بھی ممکن ہوا اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج انتخابات کے بعد ملک بھر میں جو کیفیت طاری ہے، اس میں ایک امید کی کرن جو پیدا ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بعض ایسے سیاسی لیڈر جن کے نام بہت بڑے ہیں، انہوں نے الیکشن ہارنے پر یا اپنی جماعت کی کارکردگی اچھی نہ ہونے پر سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور اپنے پارٹی عہدے وہ بھی چھوڑ دی ہے۔ یہ اخلاقیات کی ایک پہلی بنیاد ہے جو پاکستان میں 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے، ورنہ عام طور پر رواج ہے کہ ہماری سیاست میں لوگ اپنی آخری عمر تک، بلکہ آخری دم تک کہنا چاہیے، وہ عہدوں سے بھی چمٹے رہتے ہیں اور سیاست بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ اس سے پہلے ایک آدھی مثال ایسی قائم کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ اس سے پہلے جو مثال سیاست میں قائم کی گئی وہ کچھ اس طرح تھی کہ پاکستان قومی اتحاد 1977 میں تشکیل پایا۔ اس میں اتحاد کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی تھے، ان کے حصے میں آئی، اور جمعیت علماء پاکستان کے سینئر نائب صدر رفیق احمد باجوہ اس اتحاد کے جنرل سیکرٹری نامزد ہوئے۔ 9 جماعتوں کا یہ اتحاد تھا۔ مختصر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ میں اس مثال کا بھی ذکر باقی رہے۔ اتحاد کی تشکیل پائی، انتخابات ہوئے، انتخابات میں پاکستان قومی اتحاد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی پالیسیوں اور کچھ دیگر اندرونی معاملات پر جناب رفیق احمد باجوہ نے پاکستان قومی اتحاد کی جنرل سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دے دیا، بلکہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اس وقت یہ ایک ایسی مثال تھی جو کوئی
سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ پوری طرح ایک سیاست میں وہ اپنے پورے عروج پر تھے، اور اس مقام پر انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اتحاد میں رہتے ہوئے اس کی جو بنیاد تھی اس میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی، انہوں نے قربانی دی اور اتحاد سے الگ ہو کر اپنے آپ کو وکالت تک محدود کر لیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی سیاست کے عروج میں یہ قربانی دی۔ اس کے بعد ایسا کوئی منظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ آج میں اس پر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے مساق اخلاقیات کی جو تحریک شروع کی تھی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز بھی ان عوانوں تک پہنچی ہو جہاں پہ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر ملک کے سربراہ ہوں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہوں، یا اس کے علاوہ جو جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو ہم مساق اخلاقیات کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ خوشی آج اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ضرور ہے۔ مختلف جماعتوں کے جو قائدین ہیں انہوں نے سیاست سے الگ ہونے یا سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اخلاقی طور پر ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم رہیں گے۔ اگر انہوں نے پختہ طور پر اپنے قدم اس بیان پر جمائے رکھے تو یقینی طور پر یہ سلسلہ آگے چل کے بھی جاری رہے گا۔ انتخابات میں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اگر ان کو کھلی آزادی دی جائے تو وہ پارٹی پوزیشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، ان انتخابات نے یہ بھی ثابت کیا کہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ان انتخابات میں جس طرح عوام نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے نمائندوں کو چنا ہے، تو جو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جن پہ یہ ذمہ داری ہے، جنہوں نے کوئی اپنے سلوگن بنائے تھے، جنہوں نے عوام کے سامنے اپنا منشور پیش کیا تھا، اگر وہ اس میں ناکام ہو گئے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو اس سے الگ ہو کر کسی اور کو آگے آنے کا موقع دیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے آج یہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ انتخابات ہو گئے، وہ جس طرح بھی ہوئے، اب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نمائندوں کو اپنے عوانوں تک پہنچنے دیں اور وہ اس ملک کی خدمت کریں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جس کو بھی اقتدار ملے وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی اپنی جو نفرتیں ہیں، اپنے جو بغض ہیں، جو ایک بدلہ لینے کے طریقہ کار ہیں، ان کو ختم کریں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، جو منتخب ہو وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک مضبوط اپوزیشن ہی کسی حکومت کی کامیابی کا ایک پہیہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اپوزیشن کو دبائیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان سے اپنے بدلے لیں گے، تو پھر یہ ملک پہلے کی طرح اسی طرح ڈگمگاتا ہوا چلتا رہے گا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ تمام ممبران اسمبلی اور ان سے منتخب ہونے والے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اور صدر بہترین اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے اپنی تمام
جو ان کو دکھ تکلیفیں ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔